الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں. تو آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں. آپ تعلیمی حوالے سے بات کریں تو آپ نے ایک اسکول بھی بنایا ہوا ہے. تو آج ہم چودھری شوکت اقبال میو صاحب سے بات چیت کریں گے، ان کی تعلیم کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور آپ قانون دان ہیں تو قانون کے حوالے سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم شوکت صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی وقت دیا. تھینک یو. سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے رہا آپ کا؟ سر میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول کا ہمت سے حاصل کی، جی. اور اس کے بعد سائنس کالج ملتان سے میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کیا، اور بی ایس سی آنرز فزکس اس کے بعد بی زیڈ یو ملتان سے، اور لاء بھی گیلانی لاء کالج ملتان سے حاصل کیا. وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ گھر والوں نے کہا یا آپ کو شوق تھا کہ میں وکیل بنوں؟ وکیل بننے کا شوق یہاں سے پیدا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شخصیت، اور اس کے علاوہ یہ جو دو شخصیات ہیں ان کی زندگی سے، ان کی لائف سے انسپائر ہو کر میں نے لاء کی ڈگری کا انتخاب کیا. اور چونکہ جتنی بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، جو بھی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو اس میں زیادہ تر جو رول پلے کیا ہے وہ قانون دان طبقے نے زیادہ رول پلے کیا ہے. تو اس حوالے سے میرا شوق پیدا ہوا کہ میں نے کہا قانون کی ڈگری جو ہے حاصل کی جائے. اس میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت اچھے طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، اور ملک و قوم کی خدمت بھی اس حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے وکالت کے شعبے کی کیا اہمیت ہے آپ کے نظریے میں؟ وکالت کے شعبے کی اہمیت جو ہے میری نظر میں بہت زیادہ ہے، اور یہ شعبہ لوگوں کو جسٹس مہیا کرنے کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے. لوگ اس میں ڈیزرونگ ان نون پرسنز جو یہاں پہ لیک آف نالج اور پورٹی غربت کے حوالے سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، بحیثیت قانون دان اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے صحیح طریقے سے ان سے نمٹا جا سکتا ہے، اور ان کو آسان طریقے سے انصاف دلوایا جا سکتا ہے. تو اس میں ایک وکیل بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور گاڈ فیئرنگ ہوتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو 1 منٹ کا انصاف جو ہے وہ بیر یا عبادت سے زیادہ بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے انصاف دلوانا پبلک کو، وہ ایک انتہائی قیمتی اور اہم عمل ہے. اس حوالے سے جو ہے نا میں نے یہ اس پیشے کا انتخاب کیا، اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں جتنا بھی ہو سکے ہم لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کر سکیں، اور بالکل نیک نیتی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آیا جائے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. سر، اگر میں بات کروں ایک وکیل کی، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے، اور کروڑ پکا بار میں جو ہے ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اچھے وکیل کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ ایماندار ہو، اور دوسرے نمبر پہ اس کو اپنے جس کیس کے حوالے سے بھی وہ یعنی کہ لینا چاہ رہا ہے اس کو مکمل نالج ہو، اس پر مکمل کمانڈ حاصل ہو، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنی پلیڈنگز جو ہے کورٹس کے اندر پرفارم کر سکے. اور اس حوالے سے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی بنیادی طور پہ ان کے مسائل اچھے طریقے سے حل ہوں، اور ان کو انصاف مہیا ہوتا نظر آئے. تو اچھے وکیل کی خصوصیت میں دوسری بات یہ شامل ہے کہ وہ مادہ پرستی سے ہٹ کے جذبہ انسانیت اور خیر سگالی کے لیے ورک کریں. جی. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ کروڑ پکے کے مسائل کے حوالے سے، جی. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو چیمبرز کی الاٹمنٹ یہاں پہ ہوئی تھی وہ کئی سال پہلے ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو نیو انرولڈ لائرز یہاں پر آئے ہیں ان کے لیے چیمبرز کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ خاصے پریشان نظر آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ یہاں پہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے، پراپرلی کسی اکیڈمی کا ہونا یہاں پہ ضروری ہے، اور جوڈیشری کو بھی اس میں رول پلے ادا کرنا چاہیے کہ ججز ہفتے کے اندر ایک دن مختص کریں، اور ینگ لائرز کے حوالے سے ان کو ایک
گڈ پلیڈنگز اور اس کے ساتھ ساتھ گڈ ایویڈنس اور اس کرمنالوجی اور جناب قانون شہادت اور یہ ساری چیزیں ایک لیکچر فارم کے اندر پبلک کو مہیا کریں، دوستوں کو مہیا کریں، تو اس میں ہمیں خاصا فائدہ ہو سکتا ہے اور انہانسمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیو لائرز ہیں ان کی سورس آف انکم بڑا کم ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو سینئرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جونیئرز کے کیسز کا خاص طور پہ خیال کریں، اور جو کیسز ان کے ریفرنس سے آئیں اور ان کی جو فیسز ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی اپنا لالچ مد نظر رکھنے کے علاوہ اور ان کی فیسز کا حق انہیں دیا جائے تاکہ ان کی دلی طور پہ انہانسمنٹ ہو اور وہ یعنی کہ خوش ہوں اور اس حوالے سے اپنے پیشے کی طرف زیادہ سے زیادہ لگاؤ حاصل کریں، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کون سے کیس ہینڈل کرتے ہیں، سول یا دیوانی؟ میری جو زیادہ تر جو میری یعنی کہ اپنا انٹرسٹنگ ہے وہ میری ہے کرمنالوجی کی طرف، اور فوجداری مقدمات میں زیادہ انٹرسٹڈ اور دلچسپی رکھتا ہوں، کیونکہ یہ سبجیکٹ مجھے شروع سے جب میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا تھا اس وقت سے بھی زیادہ بہتر اور اسے میں اپنے لیے فیورٹ پسند کرتا ہوں۔ اس میں جو خاص طور پہ شعبہ ہے میڈیکل جورسپروڈنس کا، تو اس حوالے سے جو ہے نا میں زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میڈیکل میں چونکہ ہم نے بائیو اسٹڈی کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہمیں اس میں زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے، تو اس میں خاص طور پہ 302 کے کیسز ہو گئے اور ڈکیتی اور اس طرح سے تھیفٹ اور یہ میٹرز جو ہیں وہ زیادہ رول پلے ادا کرتے ہیں اس میں۔ سر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں تو ماشاءاللہ آپ کا ایک اسکول بھی ہے، تو تعلیمی ادارے کیا اقدامات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ میرے خیال سے ایجوکیشن جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے ایجوکیشن کا گراف جو ہے نا وہ گرتا نظر آ رہا ہے، چونکہ میں خود بھی ایک ادارے سے منسلک ہوں اور ایک ادارے کی سپرویژن جو ہے وہ میں نے لی ہوئی ہے اور اس کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ایفیلیٹ کروایا ہوا ہے، اور جس کے اندر تقریباً 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ زیر تعلیم ہیں۔ تو اس میں اس حوالے سے ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹس کی جو پالیسیز ہیں اکارڈنگ ٹو ایجوکیشن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک پاکستان جتنی مرضی کرائسس سے گزر رہا ہے، گورنمنٹ کو 2 شعبوں سے کبھی بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ان کے بجٹ کے اندر کٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بجٹ کو امپروو کرنا چاہیے، اور ان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں اور اس طرح کی پالیسیز نہیں بنانی چاہیے جس کی وجہ سے جو اپنا عام لوگوں کو سے تعلیم دور ہوتی چلی جائے۔ ہم جہاں تک دیکھتے ہیں کہ ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں، اسکولوں کو، اداروں کو مسائل ہیں، یونیورسٹی آف ٹو ایجوکیشن جو ہے نا تھرو آؤٹ دا پاکستان جو ہے بڑی متاثر ہے، لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں خاص طور پہ غریب بچے کی تعلیم کے حوالے سے وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ جو ایڈمیشن پالیسیز ہے اس کے اندر انہوں نے اتنی رکاوٹیں اور اتنی بریکنگز ہیں کہ وہاں پہ ایک عام بندہ جو ہے وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، خاص طور پہ بے فارمز کے حوالے سے جو، اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ان کے شناختی کارڈز اور چونکہ وہ خود ان پڑھ لوگ ہیں تو ان کے لیے ایسی پالیسیز اختیار کی جانی چاہیے جو بالکل آسان ہوں اور جن سے ایزیلی جو ہے وہ ورکنگ لوگ آسانی سے جو ہے ایڈمیشن لے سکیں، آسانی سے ان کے بچے اسکول پہنچ سکیں، اور جگہ جگہ اسکول کھولنے کی فیسلٹی ان کو مہیا کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ مل سکے اور ان کے دہلیز پر مہیا ہو سکے۔ سر ملک کی سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے، ملک کس سمت جا رہا ہے؟ ملک کی سیاسی صورتحال پر دیکھیں، ملک جو ہے وہ ہمارا ایک غریب کنٹری ہے اور ایک خاص طور پہ یہ اس میں قرض کی جو ہے نا وہ قرض جن کنٹریز کے اندر ہے ان کی لسٹ میں یہ آیا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ایک مقروض جو ملک ہے وہ کس سمت میں جا سکتا ہے اس کو بہتر طریقے سے آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے نا وہ انتہائی نگفتہ ہے، اور اس میں جو اپوزیشن ہے اس کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک کے قرضے اور ان کی انسٹالمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر کن ہے، کیونکہ ملک نے اپنا ڈیبٹ جو ہے وہ بھی ادا کرنا ہے ورلڈ بینک کو اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو، ادر کنٹریز سے لیا ہوا جو پیسہ ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے نا دینا ہے، تو اس حوالے سے ملک کے اندر دونوں پارٹیز کو ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس میں
ایسی پالیسیز اختیار کرنی چاہیے جس سے ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آسان پالیسیز کے تحت ملک ہمارا ترقی کرے. جسٹ لائک چائنا کی مثال آپ لے لیں, جی وہ ہم سے لیٹ جو ہے آزاد ہوا ہے, اور انہوں نے دیکھیں اپنی وہ اس وقت دنیا کے ریچسٹ کنٹریز کے اندر نمبر فرسٹ پہ موجود ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں بھی اس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کا گروتھ ریٹ, ہمارے لوگوں کا لٹریسی ریٹ, ہمارے لوگوں کا جو پر کیپٹا آمدن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو, اور اس سے ملک کے اندر جو ہے نا زیادہ خوشحالی پیدا ہو اور اچھے اچھے مواقع پیدا کیے جائیں. یہ زیادہ ضروری ہے. سر اگر میں آپ کی ذاتی لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ دن کی مصروفیت کیا رہتی ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں دن کا آغاز انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ نماز سے کیا جائے. تلاوت کلام پاک, خاص طور پہ سورہ یاسین جو ہے, جی سورہ رحمان کی تلاوت, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روزانہ کا معمول ہے. اور اس کے علاوہ میری جو اہم پریورٹی میں ہے وہ نمبر 1, اپنی تیاری کرنے کے بعد فوراً کورٹ کچہری کے اندر جی معاملات کو دیکھنا, اپنے جتنے بھی انڈر پروسیڈنگ کیسز ہیں ان کو حوالے سے, اور اس کے بعد جو ہے گھر جا کے کیسز کی تیاری, اور اپنے سیٹ اپ جو پیچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو میری بیک پہ چل رہا ہے اس کو دیکھنا, اس کے معاملات کو دیکھنا. اور نائٹ میں جو ہے زیادہ تر میں کتاب پڑھنا پسند کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیز لازمی اسٹڈی کی جائے, اور اس سے انسان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اچھی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. تو کتابیں پڑھنا جو ہے نا وہ زیادہ پسند کرتا ہوں. آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ میرے فیوریٹ رائٹرز علامہ اقبال, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. آئی لائک موسٹ ہسٹری آف پاکستان کے اندر بھی ان کو بڑا کردار ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے قرآن کو, مکمل قرآن پاک کو جو ہے وہ ایک شاعرانہ انداز کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پوئٹری کو آئی لائک ٹو مچ. ادب سے لگاؤ ہے, پوئٹری پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں پوئٹری پڑھتے ہیں, پوئٹری اتنی زیادہ اس سے لگاؤ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو پوئٹری خالق حقیقی کی طرف جو ہے زیادہ راغب کرتی ہے اس سے زیادہ جو ہے نا انس رکھتا ہوں. اچھا سر, آپ وکیل ہیں تو بار میں آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گے آپ؟ انشاءاللہ جو گروپنگ ہے اس کے حوالے سے, جس گروپ کے اندر ہم کھڑے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ اگر دوستوں نے موقع دیا, گروپس نے موقع دیا, تو لازمی انشاءاللہ شمولیت حاصل. آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ آخر میں سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ ملک کے اندر جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے قوموں کا وہ تعلیم کا ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کروائیں, بچوں کو تعلیم دیں, چاہے آپ کو انتہائی افلاس سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ پیغام دینا پسند کرتا ہوں جی لوگوں کو کہ وہ اپنے ملک کے لیے مخلص ہوں, اور جو لوگ جابز کر رہے ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹس کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, وہ گورنمنٹ یعنی کہ سرونٹس ہیں, اور ان کو ایک سرونٹ کی حیثیت سے اپنے عہدوں پر, چاہے وہ 22 اسکیل کا ہے یا 1 اسکیل کا ہے, اس کو اپنے سرونٹ کے اعتبار سے ورک کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ایک ملازم کام کرتا ہے اور اپنے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو کہ کرپشن سے پاک رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارا جائے, اور ایجوکیشن پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے. جو قومیں دنیا کے اندر اوپر ابھری ہیں ان کے اندر سب سے اہم اور جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے وہ ایجوکیشن ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. تھینک یو سر. جی تو بہت شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.